الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ محفل درس قرآن کے نام سے عنوان ہے، جس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے. سنی علماء کونسل کے مقامی یونٹ کے ذمہ داران اور مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، جنہوں نے اس بابرکت تقریب کا اہتمام کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں. اس دعا کے ساتھ جس طرح ہم یہاں اس مسجد میں جمع ہیں، اللہ رب العزت جنت کے اندر ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے ساتھ اسی طرح جمع فرما دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان، عظمت، مقام کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ قرآن و سنت کے حوالہ سے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، ہم سب کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اگر میں اس جملے کو کھول دوں تو اس کے لیے بھی کئی گھنٹے چاہیے۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ جس نے صحابہ کرام کو، ان کے ایمان کو، ان کی شخصیات کو، ان کے تقوی کو، ان کی عظمت کو جس نے پڑھنا ہے وہ قرآن و سنت کے آئینہ میں بڑے، اس کو تاریخ کے آئینہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن پاک میں 1226 کے قریب کم و بیش ایسے مقامات ہیں جہاں رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ اور اگلی بات انتہائی ضروری ہے، آپ کی اور میری بخشش اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد، اولیاء کرام، قرۂ کرام، مجاہدین اسلام، آئمہ، حتیٰ کہ تبع تابعین، ان کی بخشش اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے برعکس نبی کی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی بنیاد نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کی اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس جملے نے وہ اشکالات، وہ تحفظات جن کی بنیاد نہیں ہے، اور وہ طبقہ جس کو اپنی بنیاد کا نہیں پتا، وہ آئے روز یہ اشکالات اور تحفظات اٹھاتے رہتے ہیں، جن میں جہاد، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا جن کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے رب کریم نے صحابہ کی بخشش کا سامان اعمال کو نہیں بنایا، بلکہ ان کی بخشش حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہوگی۔ آپ دیکھیں احادیث میں ایک واقعہ مل گئے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا، حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ایمان لے آئے اور صحابی بن گئے۔ اتفاق کی بات ہے، ادھر مار کا عروج پر ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، آقا مجھے جہاد میں جانے کی اجازت ہے؟ آقا نے اجازت دی اور جاتے ہی جام شہادت نوش کر گیا۔ اب اس کی میت پڑی ہے،
صحابہ وہاں کھڑے ہو کر فخر کر رہے ہیں، اور دیکھو یار اس کو حضور کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ، حج، زکات، جہاد یہ تو دور کی بات ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ان کی بنیاد بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آنے والا جو چند لمحات کا صحابی ہے وہ دنیا سے جنت کا مالک بن کے جا رہا ہے، جو 23 سال ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہا اور آج بھی روضہ پاک میں یعنی جنت میں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، کیا وہ جنتی نہیں؟ اس لیے اس جملے کے پیچھے بہت کچھ ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے۔ اب اگر توجہ ہے تو اگلی بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ توجہ، صحابہ کرام کی زندگی دو طرح کی ہے، بلکہ ہر نو مسلم اس کی زندگی دو طرح کی ہے۔ ایک زندگی ایمان لانے سے پہلے والی ہے اور دوسری ایمان لانے کے بعد والی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیسے آپ کو سمجھ آئے؟ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے سمجھنا ہے وہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، جو معذور ہے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے۔ مقصد ہے بات سمجھانا۔ دو طرح کی زندگی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک زندگی ہے ایمان لانے سے پہلے والی، اور دوسری ایمان لانے کے بعد والی۔ مثال عرض کروں گا تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ آپ کے اس محلے میں علی پور شہر میں ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، اور کوئی کافر ہے۔ کافروں کی بے شمار قسمیں ہیں اور کئی رنگ ہیں ان کے، کافروں کے رنگ بھی بے شمار ہیں اور نسلیں اور قسمیں بے شمار ہیں۔ کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ مسجد میں آتا ہے، آپ کی مسجد کے امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ پہلے تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے جی میں مسلمان اب ہوا ہوں، پہلے میں مسلمان نہیں تھا۔ کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے جی تبلیغی جماعت کے ہتھے چڑھ گیا، 4 مہینے لگوائے، اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب مولانا صاحب اس سے پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہے گا میری عمر 60 سال ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ 7 سے 10 سال۔ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ کچھ تو بولو نا۔ اب مولانا صاحب اس شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، آپ کی عمر ہے 60 سال، تو گویا 50 سال نمازوں کی قضا کرو، کہیں گے اس کو؟ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی دو، صاحب استطاعت ہو حج بھی کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں سادے سادے لفظ بول رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں آپ کے شہر کا کوئی بندہ کلمہ گو مسلمان، بے نمازی تھا، مسجد سے دور تھا، دین سے فاصلے پر تھا، اللہ پاک نے
اس کو بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ہدایت دی، اب نمازی بن گیا۔ اب آپ کی مسجد کے مولانا صاحب اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ پہلے کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے؟ وہ کہتا جی کیا بتاؤں، بے نمازی تھا، سمجھ نہیں تھی، اللہ پاک نے اب توفیق بخشی ہے، سمجھ عطا کی ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا تیری عمر کتنی ہے؟ یہ کہے گا جی 40 سال۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے 10 سال چھوڑ کر 40 سے 10 نکالے، بتایا کتنے بچتے ہیں؟ 60۔ کتنے بچتے ہیں؟ نہیں 60 بچتے ہیں۔ کتنے؟ پریشان ہو گئے؟ کتنے بچتے ہیں؟ 30۔ اس کے لیے آرڈر ہے او بھائی اب تجھے 30 سالوں کی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ اس کے لیے آرڈر ہے جو ابھی اسلام کے دائرہ میں آیا ہے، کفر سے اسلام میں آیا ہے، اس کے لیے یہ آرڈر بولیے اور بلند آواز سے، پوری توجہ کرو گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور میں آپ کو ایسا ہتھیار دے کے جا رہا ہوں، ہمارے پاس کلاشن والے ہتھیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس قرآن اور احادیث کے ہتھیار ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کو آج آپ نے پکڑ لیا جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، ساری زندگی کسی میدان میں آپ کو ہرنا نہیں پڑے گا۔ اب جو نو مسلم ہے اس کے لیے نمازوں کی قضا بولو یہ ہے، زکوٰۃ کی، اور جو مسلمان تھا ابھی نمازی بنا ہے، پہلے بے نمازی تھا، تو اس کے لیے قضا کرنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج آپ بھی غور کر لیں، سوچیں، اگر اللہ پاک نے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہیں۔ اور مسئلہ یاد کرو، کوئی ایسے 4 نفل نہیں ہے، کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے، کوئی ایسی تسبیح اور وظیفہ نہیں ہے جس کے پڑھنے سے قضا نمازیں پوری ہو جائیں، بلکہ آج مسجد میں آئے ہو، درس قرآن ہے، تحیہ کر کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ، ارادہ کر کے نہیں بلکہ آج عمل شروع کر کے جاؤ۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کریں، اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ یہی تو فائدہ ہے نا ہمارا مسجد میں آنے کا، درس قرآن کا یہ فائدہ ہے۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، ابھی پروگرام دعا کے بعد عشاء کی قضا کر کے جاؤ، اور پھر اندازہ لگاؤ کہ میری 4 مہینوں کی نمازیں رہتی ہیں، 4 سال کی رہتی ہیں، 6 سال کی رہتی ہیں، تو پھر آپ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا دو گے، اس پہ عمل کرو گے نا بھائی؟ اب میں اگلی بات سمجھانے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگی 2 طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کی بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اب تیسری بات، ان کی زندگی 2 طرح کی ہے، ایمان لانے سے پہلے والی زندگی، ایمان لانے کے بعد والی زندگی۔ ایمان لانے سے اب جو وہ لوگ جن کی بنیاد نہیں ہے، وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے والی زندگی کو تاریخ کے اوراق سے لے کر پھر وہ سنی نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، دیکھو یہ ان کا کردار تھا، دیکھو یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ علی پور والوں میرا جملہ دل پہ رکھنا، کعبے کے رب کی قسم ہے، صحابہ وہ تو بڑی عظیم شخصیات ہے، صحابہ وہ تو قدسی صفات جماعت ہے، صحابہ وہ تو قرآنی شخصیات ہے، صحابہ وہ تو نبوت کے ستارے ہیں، صحابہ وہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور مسلمان بندہ جو 1400 سال کے بعد آیا ہے آج کے دور کا، یہ اگر مسلمان نہیں ہے، بعد میں ایمان لایا ہے، اس کی پہلے والی زندگی سے اس میں ملامت نہیں کریں گے جو ایمان لایا۔ رب نے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر اتنا کرامت رکھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک پہلے والی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
واز نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں. کئی لوگ، کئی بچے، کئی نوجوان آج نئے آئے ہیں. سوشل میڈیا یہ دجالی فتنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ہمارے اندر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی بات کی تحقیق کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اب جمعۃ المبارک کی مبارک دیتے ہو نا، وصول بھی کرتے ہو، کیا خیال ہے؟ 4 سال ٹھہر جو، یہ سنت بن جائے گی. جو نہیں دے گا وہ منکر سنت ٹھہرے گا. کیا خیال ہے بھئی؟ اس کا تصور ہی نہیں ہے دین اسلام میں. آپ نے کبھی زحمت گوارا کی ہے پوچھنے کے مولوی صاحب یہ مبارک دینا جائز ہے کہ نہیں؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ دیکھا دیکھی یہ سنت کا روپ دھارے گا. اور یاد رکھو ایک پیمانہ، یہ چونکہ عنوان نہیں ہے نا سنت، ایک پیمانہ یاد رکھو. سنت اور بدعت کا فرق، توجہ، معاشرے میں آپ دیکھو، جو سنت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے. بے شک. یہ ایک پیمانہ ہے جانچنے کا. مثال کے طور پہ مسواک لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے؟ بولو. حضور کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عثمان و علی کے دور میں، بولو، معاویہ انس و بلال کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور آج اور قیامت تک جو ہمارے بعد میں مسلمان آئیں گے وہ لکڑی کی مسواک بنائیں گے یا پلاسٹک کی بنائیں گے؟ چلو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا ملک بھی غریب ہے نا، کیا خیال ہے؟ توجہ بھی توجہ. اسپیکر بات بند ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی زندگی ہے 2 طرح کی، ایمان سے پہلے والی زندگی اور ایمان لانے کے بعد والی زندگی. اس کو سادہ لفظ یوں ادا کروں گا کہ صحابہ بننے سے پہلے والی زندگی اور دوسری صحابہ بننے کے بعد والی زندگی. ہمارا عنوان، ہمارا موضوع ایمان لانے سے پہلے والی زندگی نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ صحابہ کون تھے، کیا تھے، کردار کیا تھا، عظمت کیا تھی، شان کیا تھی. توجہ، یعنی صحابہ کی پہلے والی زندگی وہ ہمارا عنوان نہیں ہے. ایمان سے پہلے والی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ زیر بحث عنوان نہیں ہے. ہمارے لیے جو عنوان ہے وہ ایمان لانے کے بعد والی زندگی ہے. ہمارے لیے حجت جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد والی زندگی ہے. اٹھائیے احادیث طیبہ کو، مشکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، عظیم جلیل و قدر صحابی ہے، امام الانبیاء، سرور کونین، حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. آقا نے ہاتھ آگے کیا. آقا فرماتے عمر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھنے لگے. پھر عمر بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا. یا رسول اللہ میری کچھ شرائط ہے. آقا فرماتے عمر ایمان اچھا نہیں لگا، اسلام اچھا نہیں لگا، کلمہ اچھا نہیں لگا. یا رسول اللہ اچھا لگا تو آپ کی خدمت میں آیا ہو، لیکن میری کچھ شرائط ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا. توجہ 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 توجہ. یہ جب میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی نا، مدرسے میں پہلے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلے سال میں جوامع الکلم 40 حدیثیں ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. ہمارا ہاتھ کرو، پہلے میری شرط قبول ہوگی تب ایمان لاؤں گا. حضور فرماتے ہیں عمر
کون سی شرط ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری زندگی گناہوں میں گزری. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جہالت کا دور تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، میں سر تک اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. شرط کیا ہے؟ اگر تو رب میرے سارے گناہ معاف کر دے پھر تو ایمان قبول کرتا ہوں، اگر ایمان لانے کے ساتھ وہ گناہ باقی رہے تو پھر میں ایسے ہی بہتر ہوں، ایمان نہیں لاؤں گا. رحمت کائنات مسکرا پڑے. آقا فرماتے عمر کیا تجھ تک میرا پیغام نہیں پہنچا، میرا میسج وہ آپ تک نہیں پہنچا؟ یا رسول اللہ کون سا پیغام ہے، کون سا فرمان ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان الاسلام یعلم ما کان قبلہ، ان الہجرۃ تعلم ما کان قبلہ، ان الحج یعلم ما کان قبلہ. آقا فرماتے عمر یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی آئے چھوٹا ہے بڑا ہے اپنا ہے بیگانہ ہے، جس نے ایمان قبول کر لیا رب کا یہ فیصلہ ہے ان الاسلام یعلم ما کان قبلہ. ایمان کی برکت سے اللہ سب سے سارے کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. توجہ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ پہلے وہ شرک تھا، بدعت تھی، جھوٹ تھا، چغلی تھی، جو بھی زندگی کی کتاب میں گناہ تھے اللہ نے ایمان کی برکت سے بھائی میرا فرمان نہیں ہے، میری بات نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے. آگے اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو حج کرتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو. اس محفل میں کوئی بندہ جو اس سال حج کر کے آیا ہو، پہلے